نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے جانا اور آپ سے نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں قدم رکھا، آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق کی وجہ سے عربوں میں آپ کی عزت بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی آپ پر اعتماد کرتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنانے والے ہیں، جو آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت فرمائی تھی۔ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا، دوران سفر عیسائی راہبوں نے آپ کے کیا معجزات ملاحظہ کیے، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ کی شان نبوت کے بارے میں کیا کچھ دیکھا اور سنا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر ہوئیں، اور پھر آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے کیسے ہوا۔ دوستو، ویڈیو نہایت ہی ایمان افروز اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگیں۔ روایات میں آتا ہے چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہے۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت کی اور امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ نے اللہ کے رسول کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب
नस्तूरा की खानका के करीब था। उस राहब ने मेसरा को देखा तो खानका से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मेसरा से पूछा, यही शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मेसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आपने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। इस खरीद और फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आपसे कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज्जा की कसम खाओ। आपने फरमाया, मैं इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाता। रास्ते में एक और वाकया पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के 2 ऊंट बहुत ज्यादा थक गए और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मेसरा काफिले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मेसरा इन ऊंटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊंटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊंट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सारा सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचे मेसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम 16 साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्के की तरफ रवाना हुआ। मेसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर होते तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते। इन तमाम बातों की वजह से मेसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्के में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुए। अब आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफे के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत खुश हुई। हजरत खदीजा ने मेसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा। क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा? जवाब में मेसरा ने कहा, मैं तो यह मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मेसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और उज्जा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊंटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दुगना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मेसरा की जुबानी सुना वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतजार था, यही उनका जमाना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफर और भी किए। याद रहे कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थीं। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफर से वापस आए तो आपकी खसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासर हो चुकी थीं।
لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا، اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ خدیجہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن ماجد سے ہوا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔